اس نے مجھے ایک کم ہمت اور بے سہارا، نہ تجربہ کار اور نہ پختہ ذہن کا مالک اور کھلنڈرا لڑکا سمجھا تھا۔ ایک قانون کے محافظ کہلانے والے افسر نے میرے جسم پر اتنی مشق ستم کی تھی کہ اس کی یاد اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی میرے لیے ایک لرزہ خیز خواب کی طرح تھی۔ گامے شاہ بھی ان کا ساتھی ہے؟ محسن نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ باقی سب ایجنٹ ہیں، ملازم ہیں اور کارندے ہیں۔ کراچی کا سیٹ کریم بھائی بھی، کسٹم کا پیار علی بھی۔ میں نے وہ نام گنوا دیے جو مجھے یاد تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف گامے شاہ ہی کو جانتا ہوں۔ گامے شاہ کے علاوہ کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا؟ یاد کرو اور بتاؤ، کسی کا فون نمبر یاد ہے؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ سب دلاور کے پاس ہوتا ہے، اس کی نوٹ بک میں۔ تم بکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ میرا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ جب تم اس کے اتنے قریب تھے تو تم کو بہت کچھ معلوم ہوگا، سارے نام، سارے پتے، ٹیلی فون نمبر۔ میں نے اسے پھر پسلیوں پر ٹھوکریں ماری اور ہر ٹھوکر کے ساتھ وہ بلبلا کے لڑکتا گیا۔ سب بتانے پڑیں گے ابھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ محسن نے مجھے پھر روکا۔ میرا خون کھول رہا تھا اور میری کنپٹی میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ رابعہ نے میری آستین پکڑ لی۔ ایسے تو تم اس کو جان سے مار ڈالو گے، رابعہ نے کہا اور مجھے دور کھینچنے لگی۔ یہ زندہ رہنے کا مستحق بھی کہاں ہے؟ میرے بس میں ہو تو اس کو 10 بار ماروں، ہر بار زیادہ عذاب کے ساتھ۔ سب بیکار ہے سکندر، محسن نے اچانک جھک کر کہا۔ یہ ہر عذاب کی حد سے گزر چکا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے رابعہ کے ہاتھ سے آستین چھڑائی اور محسن کے پاس گیا۔ کیا یہ مر گیا ہے؟ ہاں، لیکن تمہاری مار سے نہیں، یہ بہت پہلے ہی مرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، محسن بولا۔ میں نے دیکھا تو مجھے اس کی پتلیاں ٹھہری ہوئی نظر آئیں۔ قریب سے مجھے کڑوے باداموں کی بو کا احساس ہوا۔ سائنائڈ؟ میں نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ رابعہ دہشت زدہ اور سہمی ہوئی میرے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ محسن نے اقرار میں سر ہلایا۔ اسی لیے تو یہ اپنا فیصلہ بتا چکا تھا کہ یہاں سے نکلے گا تو خودکشی کر لے گا۔ موت اس کی دسترس میں تھی، غالباً اسی لیے اسے موت کا خوف نہیں رہا تھا۔ لیکن زہر اس کی جیب میں تو نہیں تھا، میں نے کہا۔ نہیں، میں نے تلاشی لی تھی، محسن بولا۔ لیکن ایسے لوگ جن کے لیے زندگی کا ہر لمحہ پل سے رات کا سفر ہو، خود کو موت سے بھی شدید تر عذاب کے لیے تیار رکھتے ہیں، اور جب ضرورت محسوس کرتے ہیں تو دشمن کی قید سے یوں نکل جاتے ہیں کہ پہرے بٹھانے والے اور حصار قائم کرنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہم بھی اسے روک نہیں سکتے تھے۔ چلو اچھا ہوا، مرتے مرتے کچھ نیک کام کر گیا، میں نے کہا اور رابعہ کے کندھے پر تھپکی دی جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ ٹیڈی نے کچھ دیر پہلے اندر آ کے بلب لگا دیا تھا۔ 200 واٹ کے بلب سے بھی اس بیرک میں واجبی سی روشنی ہوئی تھی۔ جو کھانا ٹیڈی لایا تھا وہ ایک بینچ پر پڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن اب کسی کو کھانے کی خواہش نہ تھی۔ میں نے تو اسے کوئی زہر کھاتے نہیں دیکھا تھا، رابعہ نے کہا۔ زہر اس کے کسی دانت میں محفوظ تھا، محسن نے کہا۔ یہ ایک مصنوعی دانت میں سائنائڈ بھر کے لگوا لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو دانتوں سے دبا کر اس کی سیل توڑ دیتے ہیں۔ کیا عام زندگی میں خطرہ نہیں ہوتا کہ کھانے پینے میں سیل ٹوٹ جائے؟ رابعہ متحیر ہو کے بولی۔ نہیں، سیل اتنی کمزور بھی نہیں ہوتی، میں نے کہا، اور یہ لوگ خیال بھی رکھتے ہیں کہ اس طرف سے کوئی سخت چیز نہ چبائی جائے۔ ابھی اس نے فرش پر سے کوئی کنکر پتھر درمیان میں رکھ کے دبا لیا ہوگا۔ پوٹاشیم سائنائڈ جیسے زہر سے چند سیکنڈ میں جسم سے روح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ چند سیکنڈ میں؟ ٹیڈی نے جھرجھری لے کر کہا۔ کوڑیالے سانپ کے زہر کا سنا تھا۔ تیرا کیا خیال ہے محسن کہ جتنا اسے معلوم تھا وہ سب بتا گیا؟ میں نے کہا۔ نہ بتانا ہوتا تو کچھ نہ بتاتا، محسن بولا۔ اتنا بھی نہ بتاتا۔ اس کی بات سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اصل کاروبار کو چلانے والے اور مالک 3 ہیں، میں نے کہا۔ ایک وہ نقلی نواب خسرو جمشید، دوسرا وہ خبیث سراج جو قانون کا محافظ کہلاتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ کیوں یقین نہیں آتا؟ ضمیر فروش کس محکمے میں نہیں ملتے؟ محسن بولا۔ اب تو مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ وزیر خان کی جان کیوں گئی۔ ان کو اس وطن دشمن کاروبار کی خبر مل گئی ہوگی، اور ہاں، مجھے شک ہے کہ میر شرافت علی بھی اسی میں مارا گیا، میں نے کہا۔
جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ وزیر خان کے ساتھ انکار کرنے پر کیا ہوا تو مجبوراً وہ دلاور سے مل گیا ہوگا، اس ڈر سے کہ کہیں اس کا حشر بھی وہی نہ ہو جو وزیر خان کا ہوا۔ لیکن وہ موقع کی تلاش میں رہا کہ مجھے مطلع کر سکے۔ منشی فومانچو کو اسی نے نامور بنایا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے والد کا پرانا شناسا تھا اور کوئی بہت پارسا آدمی تو نہیں تھا، مگر والد نے اسے کاروبار میں شریک کیا تھا۔ وہ کسی بھی غلط آدمی کے ساتھ کبھی شراکت نہ کرتے۔ دلاور بعد میں گھسا اور وزیر خان کو نکال باہر کیا۔ میر شرافت علی کے بارے میں اس کو جیسے ہی خبر ملی کہ وہ اندر ہی اندر مخالفت رکھتا ہے تو اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ شرافت علی کو پیڈرو کے ہاتھوں مروا دیا اور مجھے پاکستان بلا کر قتل کے الزام میں ملوث کر دیا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ میں نے اچھا کیا جو اپنے ہاتھوں سے شرافت علی کو نہیں مارا۔ وہ وقت مجھے یاد آتا ہے جب وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور میرے سامنے کھگیا کر ہاتھ جوڑ رہا تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ وہ واقعی بے قصور تھا، لیکن میرے سر پر خون سوار دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ اگر میرا دل گواہی دیتا کہ میرے باپ کا قاتل وہی ہے تو مجھے کبھی اس پر ترس نہ آتا۔ یہ سراج کا نام تو بہت عرصے کے بعد سامنے آیا ہے، محسن بولا۔ ہاں لیکن اس کی وجہ ہوگی، میں نے کہا۔ اس زمانے میں وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا، پھر اسے جان بوجھ کے پیچھے ہٹا لیا گیا تاکہ زیادہ بدنامی سے اس کو نقصان نہ ہو۔ اس کی پوزیشن سے دلاور اینڈ کمپنی کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہوگا۔ ایک تو پولیس والا اور وہ بھی افسر، اعلیٰ افسران کی نظر میں آ جاتا تو کسی دور دراز کے علاقے میں تعینات کر دیا جاتا۔ یہاں وہ دلاور سے اشتراک کر کے جتنا فائدہ حاصل کر رہا ہے اتنا تو ساری عمر بھی حاصل نہ کر پاتا۔ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی پوسٹنگ کہاں ہے، محسن بولا۔ اس نے اپنی پوسٹنگ خود کسی ایسی جگہ کرا رکھی ہوگی جہاں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا ہوگا۔ کسی غیر منافع بخش جگہ پر اپنی خوشی سے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور عموماً وہ افسر جو ماتوب ہوں یا جن کے پیچھے کسی زبردست آدمی کا ہاتھ نہ ہو وہ ایسے ناپسندیدہ مقامات پر پھینک دیے جاتے ہیں یا ہیڈ کوارٹر میں انتظامی نوعیت کے افسر بنا دیے جاتے ہیں، سیکیورٹی کی ڈیوٹی کے لیے نامزد ہو جاتے ہیں یا افسر بکارے خاص بن کے جھک مارتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، محسن سے پہلے ٹیڈی نے کہا۔ ہم نے تو تھانے فروخت ہوتے دیکھے ہیں جس علاقے میں غریب اور لاوارث لوگ رہتے ہوں یا جہاں جرائم کے اڈے زیادہ ہوں وہاں پوسٹنگ کرانے کے لیے ایس ایچ او کو 50,000 سے 1,00,000 روپے نقد تک اوپر والوں کو دینے پڑتے ہیں، اور ہر ماہ کے نذرانے کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ بالکل کھلی بولی لگتی ہے سکندر بادشاہ، جو زیادہ دینے کا حوصلہ اور ارادہ رکھتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے۔ وہ اپنے لیے 2 حصے رکھتا ہے تو ایک حصہ ان کے لیے جو اس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ جیسے چاہے قسمت آزمائے۔ نیچے والے بھی زیادہ آمدنی کے تھانے میں جانے کی خاطر یا تو اونچی سفارش لگاتے ہیں یا پھر نقد خرچ کر کے کام نکلواتے ہیں۔ کوئی تھانہ چاندی کی کان ہے تو کوئی سونے کی اور کوئی ہیرے کی کان ہے۔ محسن ہنسا۔ یہ اچھی مثال دی تم نے۔ اب بھلا گلبرگ تھانے میں جا کے کسی کو کیا ملے گا جہاں سارے ہی پھنے خان رہتے ہوں اور پولیس افسر تک ان سے ڈرتے ہوں؟ وہ تو تھانے دار کو بھی ذاتی ملازم سمجھتے ہیں۔ تم لوگ کس بحث میں پڑ گئے یار؟ میں نے کہا۔ یہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہی جو دوسروں کا ہوا، محسن بولا۔ پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو دلاور اینڈ کمپنی کے عطاب سے محفوظ رکھنے کی خاطر مرنا قبول کیا تھا۔ میں نے کہا اس کا یہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اس کے کیے کی سزا اس کے بیوی بچوں کو واقعی نہیں ملنی چاہیے۔ محسن نے مجھ سے اتفاق کیا۔ غالب نے ٹھیک کہا تھا کہ عشق نے ہم کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اکیلا آدمی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور ہر سختی جھیلنے اور ہر آزمائش سے گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، لیکن شادی کر کے وہی آدمی بزدل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے انجام سے نہیں، بیوی بچوں کے انجام سے ڈرنے لگتا ہے۔ خود ہر تکلیف اٹھاتا ہے مگر اپنے بیوی بچوں کو ذرا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ خاندان اس کی ایسی کمزوری بن جاتا ہے جس سے پورا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور پھر بھی لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ استاد ٹیڈی بولا۔ ہاں، اور پھر اسی طرح سارے خاندان پر ایک سائبان بن کے رہتے ہیں۔ میں نے کہا
سائبان انہیں دھوپ سے اور بارش سے بچاتا ہے، زمانے کی سرد و گرم ہوا سے محفوظ رکھتا ہے۔ سارے پتھر جو دنیا کے سنگسار کرنے والے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے سینے پر روکتا ہے اور انہیں ہر آفت سے پناہ دیتا ہے۔ اب دیکھ لو، اس نے جان دی تو صرف اس لیے کہ انہیں یہ پناہ حاصل رہے۔ وہ دلاور کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس نے مرنا گوارا کیا، کسی کو کچھ بتایا نہیں، لیکن اس کی لاش یہاں ملی تو دلاور اینڈ کمپنی کو شک ہوگا کہ مرنے والے نے وفادار رہنے کے عہد پر جان قربان کرنے میں اتنی دیر کیوں کی۔ وہ گرفتار ہو کے اس مقام تک آنے سے پہلے ہی کیوں نہ مر گیا۔ عہد تو سب کرتے ہیں مگر اس امید میں کہ جان دینے کی آزمائش کا مرحلہ کبھی نہ آئے۔ جب وقت آتا ہے تو کون بے دھڑک اپنی زندگی قربان کرتا ہے اور کون ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے یا تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ دلاور یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اس کے پیے نے بھی کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا ہو، پہلے اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہو، ہم سے سودا کیا ہو کہ اگر وہ سب کچھ بتا دے گا تو اسے بخش دیا جائے گا۔ دلاور جانتا ہے کہ ہم نے براہ راست تشدد کے حربے آزمانے سے گریز کیا ہوگا، پہلے تو سمجھا بجھا کے اسے تحفظ کی ضمانت دی ہوگی اور اسے تھوڑا بہت معلوم کر لیا ہوگا، پھر اس یقین کے ساتھ کہ وہ بہت زیادہ جانتا ہے اور جو کچھ اس کے ذہن میں ہے وہ سب اگلوانے کے لیے جبر کیا ہوگا، یہاں تک کہ اس جسمانی اذیت کی تاب نہ لا کے وہ خودکشی پر مجبور ہوا۔ مجبوری کی اس انتہا تک پہنچنے سے پہلے وہ کتنے راز افشا کر گیا، یہی اس کی قربانی کو ناقابل قبول بنا دے گا۔ محسن خان شیروانی نے مجھ سے اتفاق کیا اور خمیازہ بھگتیں گے بیوی بچے جن کی خاطر وہ جان سے گیا، انہیں سزا نہ ملی تو وفاداری کا پس از مرگ انعام بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی بات ہو جائے گی، پھر اب کیا کریں؟ ٹیڈی نے کہا ظاہر ہے یہ لاش ادھر پڑی نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا یہ تحفہ بھی چودھری دلاور صاحب کو بھیج دیں؟ ٹیڈی نے کہا نہیں دوست، اس کو میدان کارزار میں ڈال آتے ہیں۔ میں نے کہا پتہ چلے کہ یہ وہیں لڑتا رہا مگر اسیر ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ کون سے میدان کارزار میں؟ محسن نے کہا اسی جگہ جہاں اس کا اور تیرا مقابلہ ہوا تھا۔ ہاں وہی سب سے مناسب جگہ ہے، لیکن یار وہاں لوٹ کر جانے میں خطرہ بھی ہے۔ محسن بولا اور اب اس سے کیا فائدہ، سب کے سامنے تو وہاں سے فرار ہوا تھا، نازو رہ گئی تھی اور ایک لاش، پھر وہاں پولیس پہنچ گئی ہوگی اور اب ہمارے مرزا غالب آ کے بتائیں گے کہ نازو نے اس تیسرے شخص کا کیا حشر کیا تھا، وہ بھی اس خوفناک حسینہ کے ہاتھوں شہید ہوا یا پولیس کے ہاتھ لگا اور پھر پہنچی وہیں پر ہاک جہاں کا خمیر تھا، یا نازو اسے لمبا لٹا کے خود وہاں سے نکل گئی تھی۔ تیری بات میں سمجھ رہا ہوں، میں نے کہا ہر صورت میں جو لوگ وہاں ذرا سی دیر کے لیے رک گئے تھے وہ ذرا دیر نہیں ٹھہرے ہوں گے اور پولیس کے آنے تک کوئی چشمدید گواہ نہیں رہا ہوگا، ہوا بھی تو اس چکر میں نہیں پڑے گا اور اپنی جان چھڑائے گا کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر بھی پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر ضابطے کی کارروائی کی ہوگی، محسن بولا، اور وہاں نازو ملی ہو یا نہ ملی ہو ان کو ایک لاش ضرور ملی ہوگی، ممکن ہے دوسرا بھی زندہ یا مردہ ہاتھ لگا ہو، ان کی رپورٹ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اس لاش کو اتنی دیر بعد وہاں ڈالنا بے وقوفی ہوگی، کون مانے گا کہ یہ بھی وہاں پڑا تھا لیکن کسی نے دیکھا نہیں، اس سے تو ثابت ہوگا کہ بعد میں ہم اسے ڈالنے وہاں پہنچے تاکہ دلاور پر واضح ہو جائے کہ یہ بھی ہمارا ہی کارنامہ تھا۔ تو مجھے اتنا احمق کیوں سمجھتا ہے جتنا خود ہے؟ میں نے کہا لاش کو جائے واردات سے تھوڑا سا ہٹا کے ڈال دیں گے کسی جھاڑی یا درخت کی اوٹ میں، معلوم یہ ہو کہ جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر یہ وہاں سے نکل گیا تھا لیکن فرار کے راستے مسدود تھے، چنانچہ کسی کے ہاتھ پڑنے سے پہلے اس نے اپنا خاتمہ کر لیا اور لاش ایسی جگہ تھی کہ فوراً کوئی نہ دیکھ سکا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے تصدیق ہو جائے گی کہ موت کس طرح واقع ہوئی، دلاور مطمئن ہو جائے گا کہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں پڑا اور اسی جگہ خودکشی کر کے اپنا عہد نبھا گیا۔ لاش ابھی نہ صحیح صبح تک ضرور دریافت ہو جائے گی، یہ ابھی چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، پولیس بھی اب تو وہاں سے تفتیش کر کے رخصت ہو گئی ہوگی۔ میری بات نے محسن کو قائل کر لیا۔ ٹیڈی نے ہمیں یاد دلایا کہ شام ہونے والی ہے اور جو کھانا ہمیں دوپہر کے وقت کھانا تھا وہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ خواہش نہ ہونے کے باوجود ہم نے چند لقمے زہر مار کیے اور پھر اس جگہ کا جائزہ لیا۔ بیرک اندر سے دیسی ہی تھی، جیسے کسی ورکشاپ کی عمارت ہو سکتی ہے۔
چھت کی کڑیوں سے جالے اور گھاس پھوس لٹک رہے تھے اور بجلی کے تار ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آتے تھے۔ دیواروں پر کبھی رنگ نہیں ہوا تھا، چنانچہ سیمنٹ کے پلستر کا رنگ بھی سیاہ دکھائی دیتا تھا۔ لمبائی کے رخ دونوں دیواروں میں 2 کھڑکیاں تھیں، مگر ان کو اندر سے لکڑی کے تختے ٹھوک کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ دوسرا دروازہ آخری حصے میں تھا اور مختصر سے احاطے میں کھلتا تھا۔ احاطے میں پانی کا ایک نل تھا اور سابقہ کرایہ داروں کا بے مصرف سامان، لکڑی کے تختے، خالی ڈرم اور پرانے ٹائر۔ باہر سے جو تھوڑی بہت روشنی اندر پہنچتی تھی ان روشن دانوں کے ذریعے پہنچتی تھی جو دروازوں کے اور کھڑکیوں کے اوپر بنے ہوئے تھے۔ روشن دانوں کے پٹ بھی بند تھے، لیکن کسی کا ایک شیشہ بھی سلامت نہیں تھا، چنانچہ ہوا اور روشنی کے ساتھ چھت کے نیم تاریک اور ویران سہاروں پر گھونسلے بنانے والے پرندے بھی اس راستے سے اندر آتے تھے۔ نیچے فرش پکا تھا اور غالباً توڑ کر دوبارہ بنایا گیا تھا۔ آمنے سامنے کی دونوں لمبی دیواروں کے ساتھ اور کھڑکی سے متصل لکڑی کے بھاری بھرکم اور بھدی بینچ نما میزیں تھیں جن کے پائے زمین میں پیوست تھے۔ اس پر فرنیچر بنانے والی لکڑی پر رندہ مارتے ہوں گے یا شاید اس جعلی نوٹ چھاپنے والے نے اپنی مشینیں لگا رکھی تھیں۔ تاہم یہ سامان ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ یہیں رہ گیا تھا۔ مجھے کئی لٹکے ہوئے سوئچ بورڈ نظر آئے۔ ایک کونے میں 3 فیز کنیکشن کے میٹر اور مین سوئچ کا بورڈ البتہ سلامت تھا۔ پاور لائن کے کئی پوائنٹ فرش سے ذرا اوپر دیے گئے تھے جو ہمارے لیے بیکار تھے۔ اوپر چھت پر کئی ٹیوب لائٹوں کے کھوکھے لٹکے ہوئے تھے جن میں نئی ٹیوب لگا کے اندر خاطر ہوا روشنی کا انتظام ہو سکتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ میٹر بند ہے اور اس کی سیل بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ حکومت کی بجلی کو مال مفت سمجھ کر فراخ دلی سے استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اجازت دینے والا میٹر ریڈر ہر ماہ اپنا وظیفہ وصول کرنے ضرور آتا ہوگا۔ 50 روپے اس کی نظر کرو اور 500 بجلی کے بل میں سے بچاؤ۔ جیو اور جینے دو کا منفی فلسفہ۔ اس جگہ پر مزدور اور کاریگر قسم کے لوگ تو رہ سکتے ہیں، میں نے فیصلہ دیا، مثلاً ہم تینوں حضرات، لیکن معزز خاتون آپ کو اپنا بندوبست کہیں اور کرنا ہوگا، ورنہ شکوک پیدا ہوں گے اور آپ کی وجہ سے ہمارا یہ ٹھکانہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ ٹھکانہ نہیں، اسلحہ خانہ ہے، رابعہ نے کہا۔ کہاں سے آیا ہے یہ سب کچھ؟ آخر اتنے ریوالور کس کے ہیں اور یہ سٹین گن جیسی خطرناک چیز؟ نازو اس کھلونے سے نہیں ڈرتی تھی، میں نے کہا۔ ڈری تو میں بھی نہیں تھی، رابعہ نے کہا۔ کیا میں نے اس کو بالکل ٹھیک نہیں پکڑا تھا؟ میں نے تو یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ کہاں کی بنی ہوئی ہے۔ سٹین گن کی ساخت ہی بتا دیتی ہے کہ وہ یورپی یا امریکی طرز کی نہیں، میں نے کہا۔ یہ وہی اسلحہ ہے جو ایک طرف سے اسمگل ہو کے آتا تھا اور دوسری طرف اسمگل کر دیا جاتا تھا، محسن بولا، اور ادھر کی چیز کو ادھر کرنے والے دونوں طرف کے ضرورت مندوں سے زیادہ فائدے میں رہتے تھے۔ میری بات پر غور نہیں کیا تم نے؟ میں نے کہا۔ ہم نے غور فرمایا اور بات کو فضول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ رابعہ ہنسی۔ کیا مطلب؟ گویا تم اسی کارخانے میں ہمارے ساتھ رہنے پر مصر ہو؟ میں نے کہا۔ کارخانے سے پاگل خانے بلکہ مردہ خانے تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ تمہارا جذبہ فلمی عشق سے زیادہ صادق ہے، مگر تمہارے ناقص العقل ہونے کا ثبوت ہے، میں نے کہا۔ یہ الزام تو ہم عورتوں کی ذات پر ہے اور رہے گا، رابعہ بولی۔ میں نے اپنا فیصلہ بتا دیا۔ یہ کیا احمقانہ ضد ہے، میں نے برہمی سے کہا۔ تمہاری وجہ سے ہم بھی پریشانی میں مبتلا رہیں گے، پھر میں کیا کروں؟ پریشانی ہے تو سب کے لیے ہے، نہیں ہے تو کسی کے لیے نہیں ہے، وہ اسی لہجے میں بولی۔ لیکن اس طرح یہاں کوئی عورت نہیں رہ سکتی، اس طرح نہ صحیح، میں بھی اپنی وضاقتہ بدل لوں گی، رابعہ نے کہا۔ جو تم کہو گے بن جاؤں گی، دیس چھڑائے بھیس چھڑائے، کیا کیا کرے نہ پریت، محسن نے سر داہ بھر کے کہا۔ ہم تو کارٹون بن گئے ہیں، تم کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا۔ فیصلہ ہو گیا تھا کہ تم انکل رضوی کے پاس چلی جاؤ گی، فیصلے بدل بھی جاتے ہیں، رابعہ نے کہا۔ میں اب کہیں نہیں جا رہی ہوں اور اگر تم کارٹون بن کے رہ سکتے ہو تو میں بھی رہ سکتی ہوں، لیکن الگ تھلگ رہ کے وہ ذہنی اذیت قبول نہیں کر سکتی جو اندیشوں اور وسوسوں سے ملتی ہے اور بے یقینی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تم ہمارے لیے اضافی مسائل پیدا کر دو گی اپنی حفاظت کے لیے۔ ہم سب ایک دوسرے کی حفاظت کے خیال سے ساتھ ہیں، اور کون ہے جو دوسرے کو پریشانی یا مسئلہ سمجھتا ہے؟
کس موقع پر میں نے تمہارا ساتھ دینے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے؟ وہ بگڑ کر بولی، بی بی تم ناحق خفا ہو رہی ہو۔ میں نے کہا، تمہاری داستان شجاعت سے کون واقف نہیں، لیکن تمہاری مدد کی نوعیت مختلف ہوتی تو زیادہ کارآمد تھی۔ تم الگ رہ کر ہمارے لیے زیادہ کچھ کر سکتی ہو، مثلا ہماری قانونی مدد، مالی مدد اور ہمیں حالات سے باخبر رکھنے کا کام۔ میں الگ رہنا ہی نہیں چاہتی تو بات ختم، وہ بولی۔ قانونی مدد میں نے پہلے کی تھی، اب نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے معاملات قانون کی حدود سے بہت باہر نکل گئے ہیں۔ مالی مدد کا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ لے لو، ایک گھر کے سوا جسے میں نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے۔ رہی حالات سے باخبر رہنے کی بات، تو تم کبھی حالات سے بے خبر نہیں رہے، لیکن میں تمہاری جانب سے بے خبر رہ کے دیکھ چکی ہوں۔ مجھے اب اکیلا رہنے کی ہمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، محسن نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اس بات پر مت لڑو، لیکن ایک بات سمجھ لو، ہم یہاں کچھ لکڑی کا کام کریں گے۔ کام کیا ہاک کریں گے، ایک پردہ رکھیں گے تاکہ ہم پس پردہ کچھ بھی کرتے رہیں۔ ہمارا حلیہ تم دیکھ رہی ہو، اس کاروبار کے لیے یہی سب سے بہتر حلیہ ہے۔ تم بھی یہاں مس رابعہ کاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بن کے نہیں رہو گی، وضاقتہ سے تمہارا الگ نظر آنا غلط ہوگا۔ میں بن جاؤں گی وہی جو تم ہو، رابعہ نے پورے یقین سے کہا۔ لیکن وہ لینڈ لارڈ، کیا وہ اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ جگہ کام کے لیے دی تھی، رہائش کے لیے نہیں؟ میں نے کہا، اس سے اپنی مجبوریاں بیان کر دیں گے کہ الگ گھر نہیں لے سکتے اور ایک عورت کھانے پکانے کے لیے ساتھ رہتی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری بہن ہے، محسن نے کہا، اور ہم بیرک کے ایک حصے میں پردہ ڈال کے کچھ گھریلو سا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، زنان خانہ بنا سکتے ہیں، 2-4 برتن اور 4 پائیاں ڈالنے کی جگہ ہے، مگر یہ سب کل دیکھیں گے۔ ہاں، غالب آ جائے تو صورتحال کا پتہ چلے۔ میں نے کہا، مجھے نازو کی طرف سے تشویش ہے۔ عزیزہ، کیا اس بدبخت کی تشویش پر تم کو تشویش محسوس نہیں ہوتی؟ محسن نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس تشویش کے بارے میں تم تشویش کر کے مشورہ دو کہ کیا واقعی مجھے تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے۔ رابعہ نے قدرے مسکرا کے کہا، بات مذاق کی نہیں یار، نازو تو چھلاوا ہے، کسی نہ کسی طرح نکل جائے گی۔ میں نے کہا، وہ شخص جسے نازو کے سپرد کر آیا تھا، کہیں اس نے ہمارا راز فاش نہ کر دیا ہو، ہمیں پھر سے بھیس بدلنا پڑے گا۔ میرا خیال تھا کہ کل گامے شاہ سے ملاقات کی کوئی صورت پیدا کی جائے۔ ایک نام کا سلسلہ دوسرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، ممکن ہے کہ گامے شاہ کسی اور کے متعلق بتا سکے۔ گامے شاہ تک پہنچنا آسان نہیں، محسن بولا۔ ایک تو ہمارے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس 40,000 چہرہ شاہی ہیں۔ میں نے کہا، سکہ رائج الوقت اور اس کے نصف سے یہ بندوبست بھی ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گامے شاہ واقعی انڈر گراؤنڈ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے زیر زمین راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ محسن نے کہا، ہم عقیدت مند بن کے حاضری دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اپنی موجودہ صورت میں ہم کو بھلا کون پہچان سکتا ہے؟ ایک سٹین گن سوٹ میں تو نہیں چھپائی جا سکتی، لیکن اس لنگی کے اوپر اور کھدر کے اس ڈھیلے ڈھالے کرتے کے نیچے تو ہم توپ باندھ کر لے جا سکتے ہیں۔ اس کو نکال لائیں زندہ سلامت تو بات بن جائے، وہ بھی دلاور کے پیے کی طرح مرنا قبول کرے گا۔ محسن نے مایوسی سے کہا، ہم اسے مرنے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا، ایک بار تجربہ ہو گیا، اب یہ غلطی نہیں ہوگی۔ ہم اپنی گفتگو میں اتنے مگن تھے کہ ہم نے ٹیڈی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ پھر اچانک میری نظر نے اسے اپنے صندوق کو ٹٹولتے ہوئے دیکھا اور میں نے محسن کو اشارہ کیا۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ نہ صندوق ٹوٹا ہے اور نہ ہی کھلا ہے۔ جب میں نے ٹیڈی کو گرایا تھا تو میرا مقصد اس شرارت سے یہ تھا کہ کسی طرح صندوق پر لپٹی ہوئی رسی کٹ جائے یا اس کا ڈھکنا ٹوٹ جائے، مگر محسن نکل آیا تو میں یہ بات بھول گیا۔ اب پھر مجھے تجسس نے آ گھیرا کہ آخر اس صندوق میں کیا ہے۔ ٹیڈی اسے جان سے عزیز تر رکھتا ہے۔ صندوق پر رسی کے بل اتنے ڈھیلے ہو گئے تھے کہ کسی کنڈی کی عدم موجودگی میں صندوق کھل جانا چاہیے تھا، لیکن صندوق اب بھی بند تھا اور ٹیڈی اس کو چاروں طرف سے دیکھ کر نہ جانے کس بات کا اطمینان کر رہا تھا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا اور ہم دبے پاؤں ٹیڈی کی طرف بڑھے۔ وہ اتنا بے خبر تھا کہ اسے ہمارے سر پر پہنچ جانے کی خبر تک نہ ہوئی، اور پھر بیک وقت میں اور محسن صندوق پر جھپٹے۔
میاں ہو جی، آج تو ہم نے قسم کھائی تھی، میں نے کہا اور ٹیڈی کو ایک طرف دھکیل دیا۔ کیا یہ پنڈورا کا باکس ہے؟ محسن بولا کہ تم اس کو کھولتے ہی نہیں۔ ٹیڈی اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں اور محسن صندوق پر قبضہ کر چکے تھے، لیکن ہماری یہ جدوجہد میں مصرف ثابت ہوئی۔ ہم صندوق کو کھول نہ سکے۔ میں نے اور محسن نے اسے ہر طرف سے الٹ پلٹ کے دیکھا، لیکن وہ بند رہا۔ اس میں کوئی خفیہ تالا نہیں تھا اور 3 فٹ لمبا، 2 فٹ چوڑا اور 1 فٹ گہرا یہ ڈبہ ہر طرف سے ایک ہی جیسا تھا۔ وہ جگہ جہاں سے ایک لکیر سی نظر آتی تھی اور جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ڈھکنا الگ ہے، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ اس لکیر کے ساتھ ساتھ ٹین کے باکس کو ٹانکے لگا کے ویلڈ کر دیا گیا تھا۔ میں نے اور محسن نے خفت اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف اور پھر ٹیڈی کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ مایوس، کچھ دل گرفتہ اور کچھ پریشان سا بیٹھا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا کہے۔ یہ تو ہر طرف سے بند ہے۔ میں نے صندوق پر ایک مکہ مارا۔ اور یہ تم ہمیں بھی دھوکہ دے رہے تھے استاد، محسن نے کہا۔ رسی لپیٹ کر بے وقوف بنا رہے تھے۔ محسن ہاں، یہ صندوق بھی دھوکہ ہے، میں نے اپنا ہاتھ سے ہلا کے کہا۔ ایسے زنگ ہوڑتا اور پتلی چادر کے بنے ہوئے صندوق پر میں نے اتنی قوت سے مکہ مارا تھا کہ اس ضرب سے تو نئی چادر بھی اندر بیٹھ جاتی، لیکن اس صندوق کا کچھ نہیں بگڑا۔ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ٹیڈی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے اندر 12 گیج کی فولادی چادر کا ایک باکس ہے، اوپر والا ٹین صرف لفافہ ہے، بے شک پھاڑ کے دیکھ لو۔ یہ کیا اسرار ہے استاد؟ میں نے کہا اور تعجب سے محسن کی طرف دیکھا۔ کیا ہے اس پراسرار صندوقچی کا راز؟ محسن نے میرے ساتھ ہی کہا۔ ٹیڈی منجمد بیٹھا اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترتا رہا۔ ہماری گفتگو میں دلچسپی کے باعث رابعہ بھی ہمارے قریب ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹیڈی بولا، میں بتا چکا ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل کھوکھلا تھا۔ ایسی کی تیسی تمہاری، ہم معلوم کر لیں گے، میں نے کہا۔ بس اتنا ہمیں بتا دو کہ اس صندوق میں شاہ جنات تو قید نہیں ہے، یا پھر یہ کوئی بم تو نہیں ہے کہ دھماکہ ایک ہو اور بیوہ 2 کو کٹ دے، بیوی بننے سے پہلے ہی، محسن بولا۔ دروازے پر دستک نے ہمیں صندوق کے راز سے واقفیت کی خواہش سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک نظر دلاور کے پیے کی طرف دیکھا جس کی لاش کمرے کے آخری کونے میں بالکل سیدھی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے رابعہ کو مخالف سمت میں جانے کا اشارہ کیا، خود ایک ریوالور لے کر دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے لگ گیا اور پھر محسن خان شیروانی نے دروازہ کھولا۔ ہم سب دیکھ رہے تھے باہر سے۔ مرزا غالب نے مسرت سے اعلان کیا۔ دروازے کی جھری میں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ ماشاءاللہ بہت محتاط ہو اور ہوشیار بھی۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ میں نے ریوالور کو ڈب میں ڈال کر کہا، ارے بھائی خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ بالآخر صحیح جگہ پہنچے۔ غالب نے اندر آ کے بیرک پر ایک نظر ڈالی، ورنہ ایسی ہی جگہ تھی، وہ بھی جہاں سے ہم کوئی 10 منٹ پہلے نکالے گئے، بلکہ باہر پھینکے گئے تھے۔ کیا ضرورت تھی تصدیق کے بغیر وہاں گھسنے کی؟ میں نے ہنس کر کہا، نام یاد نہیں رہا تھا کیا؟ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، غالب نے سر کھجا کے کہا۔ اس پر بھی کچھ فرنیچر فیکٹری ہی لکھا ہوا تھا، ان کی بھی غلطی تھی نا یاروں کے دروازہ کھلا رکھ کے بیٹھے تھے۔ تم کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کبھی دروازے کھلے نہیں چھوڑ سکتے، میں نے کہا۔ خیر یہ بتاؤ خبر کیا لائے ہو؟ خبر؟ غالب نے سر پر ہاتھ مارا، وہ تو میں بالکل بھول ہی گیا۔ کیا بھول گیا؟ یعنی یہ بھول گئے کہ تم کو کہاں جانا تھا اور کیا کرنا تھا؟ میں نے جھلا کر کہا۔ ارے نہیں یار، وہ خبر تو باہر ہی رہ گئی۔ غالب دروازے کی طرف لپکا، میں نے اسے روک لیا۔ پہلے بتاؤ کون ہے باہر، میں نے کہا اور لائٹ آف کر دی۔ ارے بھائی بڑی اچھی خبر ہے، غالب مسکرایا، کم از کم ہمیں تو بہت اچھی لگی۔ نازو ہے اس کا نام، بلکہ اس خبر کی سرخی ہے جو اس کے لبوں پر لپسٹک بن کر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے عارض تم اسے یہاں لے آئے، میں نے سخت لہجے میں کہا، ہم سے پوچھے بغیر۔ اب کیا ہو سکتا ہے سکندر؟ رابعہ نے آگے آ کے کہا، وہ بیچاری کیا باہر کھڑی رہے گی؟ اس نے دروازہ کھول دیا۔ غالب باہر گیا اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں لوٹ آیا۔ میں اور محسن پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا سکندر بادشاہ، ٹیڈی نے مجھے یاد دلانا چاہا۔ ہاں تم نے ٹھیک کہا تھا، لیکن اسے میں نہیں لے کر آیا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ غالب نے اچھا نہیں کیا، محسن سوچتے ہوئے بولا۔
اتنی دیر میں نازو نے اندر قدم رکھا۔ اس نے ایک نظر مجھے پھر محسن اور رابعہ کو دیکھا۔ کیا تم لوگ خوش نہیں ہو میرے آنے سے؟ وہ ہم سب کی سنجیدہ صورت دیکھ کر بولی۔ تمہارا یہاں آنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں تھا، میں نے کہا۔ مگر میں اکیلی نہیں آئی ہوں، وہ بولی۔ بھیا بھی ساتھ آئے ہیں۔ یکلخت مجھے بجلی کا جھٹکا لگا۔ کون؟ اکرام شیخ؟ میں نے کہا اور اس کے بعد بے اختیار میرا ہاتھ ریوالور پر چلا گیا۔ ہاں میں، اکرام شیخ نے اندر آنے کے بعد کہا، مگر میں دوست بن کے آیا ہوں۔ میں اور محسن دم بخود کھڑے رہ گئے۔ مجھے غالب پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کو مارنے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ نادان کی دوستی جی کا جنجال۔ وہ میدان صحافت کا شہ سوار، کاغذ کے میدان میں قلم کے گھوڑے دوڑانے والا ذہین تھا، مخلص تھا اور جرأت مند بھی تھا۔ اس کی زندگی کے تجربات شاید ہم سے بھی زیادہ تھے اور وہ شریف نظر آنے والا بہت بڑا بدماش بھی تھا، مگر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے دوست کون ہیں اور دشمن کون۔ ہم ہر شخص پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے اور اکرام شیخ کو ہم پرکھ چکے تھے۔ وہ اپنی شرافت کے اعتبار سے قانون پرست تھا، ہمارا دوست کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم اور وہ دریا کے دو کنارے تھے جن کے درمیان سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ دوستی کے نام پر ہم دشمنوں کے فریب میں آنے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتے۔ میں نے جذبات سے آری لہجے میں لائٹ جلا دی، اور زبانی دعوے سے نہ کسی کی دوستی ثابت ہوتی ہے، نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس دعوے کو پرکھ سکیں۔ محسن نے کہا، قصور تمہارا نہیں ہے۔ اکرام شیخ نے ندامت زدہ لہجے میں کہا، تمہارے حالات کا ہے کہ تم رسی کو بھی سانپ سمجھ کر ڈرتے ہو، اور بزبان غالب ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ غالب نے کہا، ہماری جگہ تم ہوتے تو بلا سوچے سمجھے اعتماد کرنے کی غلطی کر سکتے تھے۔ میں نے کہا، نہیں، لیکن میرے بارے میں تم جانتے ہو۔ اکرام نے کہا، ہاں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم انتہائی ایماندار اور فرض شناس پولیس افسر ہو۔ میں پولیس افسر تھا مگر اب استعفیٰ دے چکا ہوں، شیخ نے احتجاج کیا۔ یہ بھی تم کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، کل تک تم کچھ اور کہتے تھے اور بالکل مختلف لہجے میں بات کرتے تھے۔ میں کل بھی تمہارا دوست تھا اور کل ہم سے زیادہ تم قانون کے دوست تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب انتخاب کا وقت آیا تھا تو تم نے ہماری دوستی کو اپنی فطرت کے تقاضوں پر قربان کر دیا تھا۔ قانون کے تقاضوں کو تم بلا چوچرا پورا کرتے تھے اور اپنے فرض کی راہ میں کسی رشتے کو حائل نہیں ہونے دیتے تھے۔ کیا میں وہ وقت بھول سکتا ہوں جب تم نے نازو کو گولی کا نشانہ بنا دیا تھا؟ میں اپنی اس غلطی، اس گناہ یا جرم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، کفارہ؟ میں نے تن سے کہا، بچھو اگر کسی کو ڈنک مارنے کے بعد یہ کہے کہ سوری آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو میں اسے پھول کی طرح بے ضرر سمجھتے ہوئے ہتھیلی پر نہیں بٹھاؤں گا۔ مجھے تو شک ہے کہ کفارہ تم اس کوتاہی کا ادا کرنا چاہتے ہو جو تم سے ایک مجرم کے سلسلے میں ہوئی تھی، جو تمہاری گرفت میں آ کے نکل گیا تھا۔ تمہاری فطرت میں اتنا بڑا انقلاب، سکندر، یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ نازو نے چلا کر کہا، تم مت بولو نازو، تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی۔ میں نے برہمی سے کہا، لیکن اپنی نظر شیخ پر رکھی اور اپنے ریوالور کا رخ بھی نہیں بدلا۔ محسن اور رابعہ کے ساتھ اب ٹیڈی بھی آ کھڑا ہوا تھا اور برائے نام روشنی میں اندر کھڑے ہوئے افراد کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک طرف ہم چار تھے جن کے درمیان خیالات و نظریات، قول و فعل اور جذبات و احساسات کی مکمل ہم آہنگی تھی اور ناقابل شکست اعتماد کا رشتہ تھا۔ دوسری طرف کھڑے ہوئے تین افراد میں سے غالب نے خود کو اعتماد کا اہل ثابت کر دیا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی جلد بازی کے باعث اور انجانے میں ایک غلطی کر بیٹھا تھا اور خود کو صف مجرماں میں پا کے برہم بھی تھا اور شرمسار بھی۔ نازو قدرتی طور پر ایک جذباتی صدمے سے دوچار تھی کہ ابھی تک وہ مجھے اپنی نیت کے خلوص کا یقین نہیں دلا سکی، لیکن بات اس کی نہیں، اس کے بھائی کی تھی۔ نازو کو یہ دکھ تھا کہ میں نے اس کے کہنے کے باوجود اس کے بھائی پر اعتبار نہیں کیا۔ یہ اس کی اور میری سوچ کا نہیں، نظر کا فرق تھا۔ وہ اکرام شیخ کو بہن کے جذبات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میں اکرام شیخ کو ایک اچھا آدمی ضرور سمجھتا تھا، لیکن اسے موجودہ حالات میں اپنا دوست تسلیم کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ وہ وقت بدل گیا تھا جب میرے اور اس کے درمیان پرخلوص دوستی کا قابل رشک رشتہ تھا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ وقت کے ساتھ کسی کی فطرت بھی بدل سکتی ہے۔ چنانچہ میں تذبذب کا شکار تھا تو یہ ایک قدرتی عمل تھا۔
اچھا، اکرام شیخ نے مایوسی سے ہاتھ پھیلا کے کہا، اب تو میں یہاں آ گیا ہوں، تم میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہو تمہیں اختیار ہے۔ میرا ضمیر صاف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہو۔ تمہارا ضمیر اس وقت بھی صاف تھا جب تم نے دوستی کو بھلا کے مجھے ایک مجرم کی حیثیت سے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ میں نے کہا، اس وقت بھی تم یہ سمجھتے تھے کہ تم غلطی پر نہیں ہو۔ غلطی مجھ سے ہوئی کہ تمہیں یہاں لا کے بے آبرو کیا۔ غالب نے تلخ لہجے میں کہا، یہ آبرو کا نہیں، زندگی یا موت کا سوال ہے۔ میں نے کہا، ہم سب اچھے انسان ہیں، لیکن ہمارے درمیان آج کے رشتوں کی نوعیت مختلف ہے اور رشتوں کی پہچان وقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب مجھے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ تمہارے خلوص میں کوئی کھوٹ نہیں، تم نیک نیتی کے ساتھ مجھے گرفتار کرنے نہیں بلکہ میری مدد کرنے آئے ہو، اور دوست کے پردے میں در حقیقت کوئی پولیس افسر چھپ کر نہیں آیا ہے، تو میں اسی طرح تم پر اعتماد کروں گا جیسے اس سے پہلے کرتا تھا اور جیسے آج محسن پر کرتا ہوں۔ اور مجھ پر نہیں کرتے، ابھی تک نہیں کرتے۔ غالب نے بڑا فروختہ ہو کے کہا، محسن کا نام تو مثال دینے کے لیے تھا، ورنہ تم ہو، ٹیڈی ہو، رابعہ اور شہلا ہیں۔ میں نے کہا، میں کس طرح خود کو اعتماد کا اہل ثابت کر سکتا ہوں؟ اکرام شیخ نے کہا، اپنی نیت کے صاف ہونے کا یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں جو نصاب کے مطابق ہو۔ میں نے کہا، لیکن اپنے عمل سے تم بہت کچھ ثابت کر سکتے ہو۔ پیشہ ور افراد کسی کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں تو اس کی آزمائش بھی کرتے ہیں۔ تم ہمیں جرائم پیشہ افراد کا گروہ فرض کر لو، یہ تو ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا کہ تم میں مجرمانہ صلاحیت کتنی ہے، اور کہیں مجرم کے بھیس میں تم مخبر تو نہیں ہو۔ ہمارا اطمینان ہونے تک تم کو محتاط رہنا ہوگا۔ محسن، شیخ صاحب کی تلاشی لے، تمہارا یہ رویہ بہت ہتک آمیز ہے سکندر، نازو نے خفگی سے کہا۔ یہ احتیاط کا تقاضا ہے جسے میں تمہاری خاطر نظر انداز نہیں کروں گا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، تم اور غالب ایک طرف ہو جاؤ۔ تم اپنے ہاتھ اٹھا لو شیخ، اور اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جس طرح تم نے ضرورت پڑنے پر گولی چلاتے ہوئے تذبذب کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، ایسے ہی میں بھی سوچوں گا نہیں۔ میری انگلی ٹریگر پر ہے۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے۔